آپ نے اپنے آس پاس ادھر ادھر اپنے ہمسایوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنی زندگی میں ایک ایسی ہستی دیکھی ہوگی، ایک ایسی مخلوق دیکھی ہوگی جس کا مقام تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی سادگی اتنی زیادہ ہے کہ وہ پیزے کو بوٹیوں والی روٹی کہتی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کو کس نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن اس کو زندگی کی اتنی زیادہ سمجھ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے سب سے اچھا فیصلہ کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ماں کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ہمیشہ پرانے زمانے میں زندہ رہتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی اولاد دنیا کی معصوم ترین اولاد ہے۔ انہیں ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ ان کا بچہ ہمیشہ بچہ ہی رہے گا اور دنیا کی چالاکیوں سے ناواقف رہے گا۔ یہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل دعاؤں کو قرار دیتی ہیں اور حیرت انگیز طور پر ان کی دعائیں رنگ بھی لے آتی ہیں۔ ان کی اکثریت موبائل فون استعمال کرنا نہیں جانتی، بڑی بڑی باتیں نہیں سمجھتی، دلائل سے بات نہیں کر سکتی، فیس بک کے بارے میں نہیں جانتی، ٹویٹر سے انجان ہیں، سادہ زندگی گزارتی ہیں، کسی بھی بات کو سچ سمجھ لیتی ہیں، بڑی جلدی گھبرا جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سہم جاتی ہیں، لڑائی سے گھبرا جاتی ہیں۔ ہم میں سے شاید کسی کو یہ تک نہ پتہ ہو کہ ہماری ماں کون سا کھانا بہت شوق سے کھاتی ہے، اس کی پسند کیا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ماں کو کس رنگ کا سوٹ پسند ہے، پسندیدہ سویٹ ڈش کون سی ہے۔ آپ نے کبھی اپنی ماں کو کسی چیز کے لیے للچاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم میں سے اکثریت کا تعلق غریب خاندانوں سے ہے۔ یاد کیجئے اپنے بچپن کے وہ دن جب آپ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے اور ماں ہمیشہ ہانڈی پونچھ پونچھ کر پیٹ بھرتی تھی۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ ان کی ماں کو جب بھی بھوک لگتی ہے تو وہ کیا کھاتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اس پرانی ماں کو برگر یا پیزے کے لیے مچلتے دیکھا ہے؟ اسے جو بھی دے دیا جاتا ہے وہ صبر شکر کر کے کھا لیتی ہے۔ یہ سخت بیمار بھی ہو تو اسے بچوں کی فکر کھائے جاتی ہے۔ یہ ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی سادہ ہوتی ہے کہ اپنے جہیز کی چیزیں بھی یہ سوچ کر پیٹی میں رکھ دیتی ہے کہ بیٹی کے کام آئیں گے۔ ہمیں ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہماری ماں بس شروع سے ہی ایسی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ ماں بھی کبھی نوجوان تھی، اس کی بھی کچھ خواہشیں تھیں، اس کی بھی کچھ امنگیں تھیں، لیکن ماں بنتے ہی اس نے اپنے سارے جذبے، سارے شوق دفن کر لیے اور صرف اولاد کی ہی ہو کے رہ گئی۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس دنیا میں ماں وہ واحد ہستی ہے جس کے بارے میں جتنا لکھا جائے اتنا کم ہے، جس کی تعریف جتنی کی جائے اتنی کم ہے، جس کی ہم احسانات کو اگر یاد کریں تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ جس نے ہمیں اس دنیا میں لا کے ہمیں بڑا کیا، ہمیں پڑھایا لکھایا، ہماری اچھی تربیت کی، اور ہم پہ اس کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور ماں جیسا تو شاید اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور جن لوگوں کی مائیں نہیں ہیں ان کو اس بات کا بخوبی احساس ہوگا کہ جن کی مائیں نہیں ہوتی ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ شاید ان کے لیے دعا کون کرتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ دریا اگر سوکھ بھی جائے تو اس کی جو نمی ہے، اس کی ریت میں جو نمی ہوتی ہے وہ پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے مائیں اگر اس دنیا سے چلی بھی جائیں لیکن ان کی جو دعائیں ہیں وہ ہمیشہ اولاد کے ساتھ رہتی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ماں موجود ہے، زندہ سلامت ہے، تو آپ کو چاہیے آپ ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اگر آپ کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے تو آپ کو چاہیے آپ ہر نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے اپنی ماں کے لیے ضرور دعا کیا کریں،
اور جن لوگوں کے رزق میں کمی ہے اور ان کے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ان کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ، ایک بہت اچھی بات کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔